میں کینیڈا جان تو 4 مہینے پہلے آفتاب صاحب نو دس دیتا ہوں. میرا دماغ معاف ہو گیا ہوگا یا میں کوما میں ہوں گا جب انہوں نے مجھے بتایا. مجھے یقین کیجئے کینیڈا پہنچنے سے پہلے بالکل نہیں پتا. کامیڈین اظہر رنگیلا جنہوں نے گزشتہ ہفتے آفتاب اقبال کے پروگرام خبرہار کو خیر آباد کہا تھا، انہوں نے پہلی بار اس حوالے سے کھل کر بات کی ہے اور تمام تر باتوں کا جواب دیا جو ان سے متعلق سوشل میڈیا پر کی جا رہی تھیں. اظہر رنگیلا سے متعلق کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے پیسوں کے لالچ میں شو چھوڑا، لیکن انہوں نے اس کی سخت تردید کرتے ہوئے پہلی بار اندر کی بات بتا دی. اظہر رنگیلا نے اپنے انٹرویو میں آفتاب اقبال اور ان کے پروگرام کے بارے میں کیا باتیں کی، شو چھوڑنے کی وجہ کیا بنی اور ان کے انٹرویو پر آفتاب اقبال نے کیا رد عمل دیا، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. میاں صاحب اچھے آدمی نے، انہوں نے چاہیے سی انہوں نے باہر جان دیندے. بڑے میاں صاحب انتظار کر رہے سن، انہاں پوری تیاری کیتی اگو ایئرپورٹ تے ویلکم کرن واسطے. گل تو سنو یار. گزشتہ دنوں اظہر رنگیلا مقبول کامیڈین حسن مراد کے یوٹیوب چینل پر جلوہ گر ہوئے، جہاں انہوں نے اپنی فنی اور ذاتی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی. اس پروگرام میں حسن مراد نے ان سے سوال پوچھا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اظہر رنگیلا نے آفتاب اقبال کو بتائے بغیر ان کا شو چھوڑ دیا اور کینیڈا کے لالچ میں ان کے ساتھ چلے گئے اور وہاں سے واپس آ کر شو سے دستبرداری کا اعلان کر دیا. تو اس پر اظہر رنگیلا نے خاصے جذباتی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا انہوں نے آفتاب اقبال کا پروگرام بتائے بغیر نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے 4 ماہ پہلے ہی انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکیں گے. انہوں نے لالچی ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا وہ پہلی بار 1999 میں انگلینڈ گئے تھے، تب انہیں وہاں کے پروموٹر نے آفر دی تھی کہ آپ اپنا قیام طویل کر لیں، وہ ان کی شادی بھی کروا دے گا، وہ یہاں سیٹ بھی ہو جائیں گے. اس وقت ان کے پاس سنہری موقع تھا کہ وہ پیسے کمانے اور مالدار ہونے کے لیے پروموٹر کی بات مان لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ اپنا نام بنانا چاہتے تھے اور اس لیے وہ محنت اور لگن کا راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے پروموٹر کی آفر کو ٹھکرا دیا اور وطن واپس چلے آئے. یہاں آ کر انہوں نے اپنی محنت جاری رکھی. فلموں اور ڈراموں میں جلوہ گر ہونے کے بعد انہیں آفتاب اقبال کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو ان کے اندر یہ لالچ کسی طور پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ محض کینیڈا جانے کے لالچ میں ان کے ساتھ اچھے سے رہتے اور پھر واپس آ کر ان سے راہیں جدا کر لیتے. اظہر رنگیلا نے اس حوالے سے مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ 4 ماہ قبل جب انہوں نے اپنے فیصلے سے آفتاب اقبال کو آگاہ کیا تھا تو تب کینیڈا جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں. تو آفتاب اقبال نے انہیں روکا تو اس وقت آفتاب اقبال نے کہا کہ وہ ابھی اس وقت کو اچھے سے گزار لیں، کینیڈا سے واپس آ کر پھر اس بارے میں بات کریں گے، جس پر انہوں نے حامی بھر لی. اظہر رنگیلا کے بقول آفتاب اقبال اس لیے بھی انہیں ساتھ کینیڈا لے گئے کیونکہ اس وقت ان کی ٹیم کے کئی بڑے نام اپنی مصروفیات کے باعث ٹیم سے غیر حاضر تھے. مبین گبول کی ان دنوں پاکستانی فلم ریلیز ہونے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کینیڈا جانے سے معذرت کر لی، جبکہ دوسری طرف ناصر چنیوٹی بھی اپنی فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھے. تو ایسے میں چند ایک کامیڈینز کے ساتھ ہی آفتاب اقبال نے مینج کرنا تھا، تو اسی لیے اظہر رنگیلا کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور وہ اسی لیے بھی ان کی بات مان گئے کیونکہ وہ انہیں اپنا بڑا بھائی اور محسن سمجھتے ہیں. اظہر رنگیلا نے آفتاب اقبال سے بہت کچھ سیکھا. آج وہ اپنی زندگی میں جس مقام پر ہیں اس میں آفتاب اقبال کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. یہی وجہ ہے کہ اظہر رنگیلا نے ہمیشہ ان کے ساتھ عزت اور احترام والا رشتہ رکھا اور یہ رشتہ ابھی بھی اسی طرح سے قائم ہے. اظہر رنگیلا نے اس انٹرویو میں سختی سے اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے دیگر ساتھیوں کی طرح پیسوں کی لالچ میں آفتاب اقبال کا پروگرام چھوڑا. انہوں نے اپنے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دوسرے پروجیکٹ کرنے کی خاطر یہ قدم اٹھایا. انہیں پی ٹی وی سے متعدد پروجیکٹس آفر ہوئے لیکن وہ نہیں کر پائے کیونکہ آفتاب اقبال کے ساتھ کام کرنے والے کامیڈینز کے پاس کچھ بھی کرنے کا وقت نہیں ہوتا. اظہر رنگیلا نے اس دوران اپنی پروڈکشن شروع کرنے کے بارے میں بتایا کہ وہ اس حوالے سے بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پروڈکشن کی چھتری تلے ڈرامے بنائیں اور اداکاری کے ساتھ ساتھ دوسرے شعبوں میں بھی اپنا لوہا منوائیں. آفتاب اقبال کی یہ خاصیت ہے کہ وہ چھوڑ کر جانے والے کامیڈینز کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، لیکن جب انہیں اس حوالے سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو کھل کر حقیقت بیان کرتے ہیں.
ایسا ہی انہوں نے یوٹیوب شو میل باکس میں کیا جس میں اظہر رنگیلا کے انٹرویو کے متعلق سوال کیا گیا، جس پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے اظہر رنگیلا نے 4 ماہ پہلے بتا دیا ہوتا تو کیا میں اسے اپنے ساتھ کینیڈا لے کر جاتا۔ انہوں نے مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ جس ٹیم کو کینیڈا لے کر گئے تھے اس میں اظہر رنگیلا خاص شامل تھے۔ وہاں پر جو ڈرامہ شوٹ کیا گیا ان میں ان کا مرکزی کردار تھا جسے انہوں نے خوب نبھایا۔ تو آفتاب اقبال نے یہ سوال اٹھایا، اگر مجھے پتا ہوتا اظہر رنگیلا نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے تو کیا میں اس ڈرامے میں شامل کرتا؟ میں تو ہرگز اسے ساتھ نہ لے کر جاتا بلکہ اس کی جگہ کسی اور کو ٹیم میں شامل کر لیتا۔ انہوں نے آکاشا گل اور اسد کیفی کا نام لیے بغیر کہا، مجھے 2 کامیڈینز کے بارے میں پتا تھا کہ وہ ادھر ادھر آڈیشن دیتے پھر رہے ہیں اور انہوں نے میری ٹیم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اظہر رنگیلا کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا۔ مجھے اس بارے میں میری ٹیم کے اور ارد گرد کے 3-4 لوگوں سے معلومات ملی۔ اگر اظہر رنگیلا مجھے مل کر یہ بات بتاتا تو شاید صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آفتاب اقبال نے اس موقع پر اظہر رنگیلا کی ساکھ کو قائم رکھتے ہوئے یہ کہا کہ میں نہیں کہوں گا کہ اظہر رنگیلا نے انٹرویو میں جھوٹ بولا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ فلو میں بول گیا۔ میں اسے جانتا ہوں، وہ بہت نفیس ہے، وہ بے ضرر سا انسان ہے۔ جو معاملہ تھا اس نے اس کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جس طرح سے کیا جانا تھا۔ اظہر رنگیلا اور آفتاب اقبال نے ایک دوسرے کے بارے میں جو باتیں کی وہ اپنی جگہ، لیکن اس حوالے سے قابل تحسین امر یہ ہے کہ دونوں شخصیات نے اپنے دلائل اور اختلافات پیش کرتے ہوئے عزت اور وقار کا دامن نہیں چھوڑا۔ دونوں کی جانب سے نہ ہی ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے، نہ ہی انہوں نے ایک دوسرے کو بیٹھ کر برا بھلا کہا، ورنہ عام طور پر شو کو چھوڑ جانے کے بعد فنکار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو انہیں زیب نہیں دیتی، لیکن آفتاب اقبال کے ساتھ کامیڈینز کا ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ وہ پھر ان کے ساتھ کام نہ بھی کر رہے ہوں پھر بھی ان کی عزت کرنا نہیں بھولتے۔ یہ ان کی شخصیت کا بڑا خاصہ ہے۔ باقی ایک فنکار کی حیثیت سے اظہر رنگیلا کا یہ حق ہے کہ وہ جس مرضی ٹیم اور شخص کے ساتھ کام کریں اور اپنی زندگی میں جیسے چاہیں آگے بڑھیں، یہ ان کی ثوابدید ہے اور اس پر کوئی شخص بھی ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا پورا حق حاصل ہے۔ تسی بھی گایا کرو، تسی تھتھے ہو۔ بکھرا ہوا کاجل آنکھوں میں